بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت و سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، زہد و تقوی میں بے مثل، علم و عمل میں یکتا حضرت سیدنا جندب بن جندہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ نبھاتے، وصیت پوری فرماتے، لوگوں سے بلا ضرورت میل جول رکھنے سے کتراتے، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوتے، اور نہ ہی حکمرانوں اور بادشاہوں کے رعب و دبدبے سے گھبراتے۔ ہر طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ شوق عبادت قبول اسلام سے پہلے 3 سال تک رات بھر کھڑے ہو کر خدائے واحد کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں تھک کر زمین پر گر جاتے۔ قبول اسلام و ہجرت ایک روایت کے مطابق نور اسلام کی کرنیں مکہ کی وادیوں سے نکل کر قبیلہ غفار تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک حاضر ہو گئے۔ لیکن کسی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ نہ سکے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو مسافر خیال کر کے گھر لائے اور مہمان نوازی کی۔ اگلے دن پھر گھر لائے اور فرمایا، اس شہر میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے دل کا حال بیان کیا تو حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پیچھے چلے آئیے، راستے میں کسی نے دیکھا اور خطرے کی کوئی بات ہوئی تو میں دیوار کی طرف رخ کر لوں گا، جیسے جوتا درست کر رہا ہوں، اور آپ آگے بڑھ جائیے گا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلامی طریقوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پیش کرنے کی سب سے پہلے سعادت پائی۔ قبول اسلام کے بعد کفار و مشرکین کی جانب سے اذیتیں برداشت کی، آخر کار اپنے قبیلے میں لوٹ آئے۔ پھر غزوہ خندق کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اہل صفہ میں شامل ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں مقام آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ فارغ ہوتے تو مسجد میں آ جاتے اور یہیں آرام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف پاتے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ سے مصافحہ ضرور فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تو آپ سے ابتدا کی جاتی، اور جب آپ موجود نہ ہوتے تو آپ کو تلاش کروایا جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ آپ بارگاہ نبوی میں پہنچے تو والہانہ انداز میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک گئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کا ہاتھ اپنے جسم اطہر کے ساتھ چمٹا لیا، غصے پر غصہ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام نے آپ کی بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ آپ مجھے مار کر گناہگار ہوں۔ فرمایا، جس نے تمہیں اس کام پر ابھارا یعنی شیطان، میں اسے ناراض کروں گا۔ پھر آپ نے غلام کو آزاد فرما دیا۔ درہم و دینار جمع نہ رکھتے، سونا چاندی اپنے پاس جمع رکھنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امتحاناً آپ کے پاس رات کے وقت 1000 دینار بھجوائے۔ آپ نے سارے دینار صبح ہونے سے پہلے صدقہ کر دیے۔ امیر کیوں بنوں؟ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ دوسروں کی طرح اپنی جائیداد کیوں نہیں بناتے؟ ارشاد فرمایا، مجھے امیر بننے کی خواہش نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر کچھ مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، سواری کے لیے گدھا، خدمت کے لیے بیوی ہے اور ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، جس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے۔ آزمائشوں پر خوشی۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم نیک آدمی ہو، ان قریب میرے بعد تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ آپ نے عرض کی، راہ خدا کی آزمائشیں؟ ارشاد فرمایا، راہ خدا میں۔ عرض کی، حکم الہی کو خوش آمدید، تنہائی پسند۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ سب سے الگ چل رہے تھے، یہ دیکھ کر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم تنہا چلو گے، تنہا مرو گے اور تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہو کر رہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد آپ نے شام کے ایک گاؤں میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دمشق چلے آئے اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ زندگی کے آخری ایام
مدینہ کے گرد و نواح میں موجود مقام رباضہ میں گزارے فرمان مصطفیٰ پر یقین حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک سن 32 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصل اہلیہ محترمہ حضرت سیدنا ام ذرہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم چند افراد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لہذا اب تم باہر جا کر دیکھو مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا باہر راستے پر انتظار کر رہی تھی کہ ایک قافلے کے آثار نظر آئے۔ قافلہ قریب آیا تو حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری۔ یہ سنتے ہی قافلے والے بے چین نو بے قرار ہو گئے اور بے تابانہ آپ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چند وصیتیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک قول کے مطابق اس قافلے میں موجود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 281 احادیث کے مہکتے پھول امت مسلمہ تک پہنچائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔